نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے شیطان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا اور بندوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اعمال کے نتیجوں کا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فریضے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ تر احکامات بیان کیے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو بندوں کے لیے بطور عبرت ہے، تاکہ ان واقعات کو بندہ پڑھے اور سنے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر مثالوں کو بھی بیان کیا ہے، اس لیے کہ مثال دے کر جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق کی ہم پھیر پھیر کر کے اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ طرح طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی حقانیت اور اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کی بندے کو کوشش کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھنے والا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر باتوں میں سخت جھگڑالو ہے، بات بات پر جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر رات کے وقت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دونوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ رات میں نوافل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات میں نوافل پڑھنا چاہیے، کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو، کیا مطلب ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ سے فوراً یہ بات نکلی کہ اللہ کے رسول انا نفوسنا بید اللہ، کہ ہماری جانیں اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں جگا دیتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سوتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا اور غصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ران پر مارتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ان کے گھر سے نکلے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان ہر معاملات میں سخت جھگڑالو ہے۔ روایت میں آتا ہے میدان حشر میں ایک کافر و مشرک پروردگار عالم کے سامنے حساب دہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا پروردگار عالم، میں نے آپ کو ایک مانا توحید پرست تھا، آپ کے نبیوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اچھے اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے نام اعمال میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ توحید پرست ہے، میرے اوپر ایمان بھی نہیں لایا، نبیوں کی تصدیق بھی نہیں کی، اچھے اعمال بھی نہیں کیے، قیامت کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے، پھر بھی تم کہے جا رہے ہو کہ میں ان تمام چیزوں کو مانتا تھا۔ فرشتوں کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال سامنے رکھو، تو کہے گا کہ ہم نام اعمال کو جانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کی تصدیق ہم نہیں کرتے، ہم تو جو بات کہہ رہے ہیں بس وہی بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گواہی دلائیں گے، انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ دکھلائیں گے کہ دیکھو اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا پروردگار عالم
آپ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، میں ان تمام چیزوں کو نہیں مانتا جن کو دنیا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ان کے ذریعے سے اس نے فلاں فلاں غلط کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتاؤ، اب کوئی انکار کی بات بنتی ہے کیا؟ اب جھٹلاؤ ان کو، تو جھٹلا نہیں سکے گا، آخرکار فرشتے اس کو انجام تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر کر باتوں میں سخت جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں کی ایمان نہ لانے کی وجہ اور توبہ استغفار نہ کرنے کی وجوہات بیان کی۔ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور پروردگار سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے سے نہیں روکا، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ گیا، یعنی جو کام ان کے باپ دادا کرتے تھے وہی کام یہ بھی کرنے لگے۔ ان کے باپ داداؤں کا طریقہ کیا تھا؟ نبیوں کا مذاق بنایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، نبیوں کا تمسخر کیا، مذاق بنایا، پھر آخرکار اللہ رب العزت نے عذاب بھیج کر کے صفا ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ نبیوں کے سامنے کہتے متی ھذا الوعد، جس چیز کا تم نے وعدہ کیا ہے، عذاب کا ہم سے تم نے وعدہ کیا ہے، بتاؤ تمہارا عذاب کب آ رہا ہے، ہم عذاب دیکھنا چاہتے۔ کہیں کہتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کروا دو، اور اپنی من پسند کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی اگر سچ میں تم اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، تو پہاڑ کی جس چٹان کے اوپر ہم ہاتھ رکھ دیں اس سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے جس چٹان کے اوپر ہاتھ رکھا اسی چٹان کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر کے اس کے اندر سے اونٹنی نکال دی، گابھن اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اب تو اس کی قدرت کاملہ کو پہچانو اور سمجھو، اب تو مان لو۔ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا اگر آپ نبی ہو، 14ویں رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دور دور ہو گئے۔ جھانک جھانک کر کے دیکھتے، تھوڑی دور جا کر کے دیکھتے کہ حقیقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے یا مجھے ہی نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ جب دیکھ لیا حقیقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہی کام انہوں نے بھی کیا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور پروردگار عالم سے استغفار کرنے سے، مگر پہلے لوگوں کا طریقہ۔ آج ایمان والے بندوں کے درمیان بھی یہی چیز ہے، باپ داداؤں کے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو رسم و رواج ہے، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا برسوں سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ نئے نئے ملے معلوم نہیں کہاں سے آ گئے جو ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کرتے۔ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے سرپرست مدرسے کے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر کے اوپر نازل فرمائے،
مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو جو باپ داداؤں کے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو سمجھاؤ، اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کے باپ دادا برسوں سے ناشتے میں مکھی کی چٹنی کھاتے ہوئے آئے ہوں، کیا ان کی اولادیں بھی کھائیں گی؟ ان سے کہو تمہارے باپ دادا مکھی کی چٹنی کھاتے ہوئے آئے ناشتے میں، تم بھی کھاؤ، کہیں گے وہ پاگل تھے، ہم تھوڑی پاگل ہیں۔ فرمایا کرتے جس طریقے سے حسی مکھیوں سے گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے باطنی گناہ اور باطن کی جو مکھیاں ہیں اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج لوگ رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او یأتیہم العذاب قبلا، یہ عذاب ان کے بالکل سامنے سے آ جائے تب وہ جا کر کے حق مانیں گے، جب عذاب آتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا تب توبہ اور استغفار اور ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب توبہ کے دروازے بند، اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو آ کر کے رہتا ہے، اور ابھی تک توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کوئی ایمان لانا چاہے ایمان لا سکتا ہے، گناہوں سے معصیت سے توبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کب تک؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہونے لگ جائے۔ ابھی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، جب مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف جائے گا اس وقت میں توبہ کا راستہ اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایمان کوئی لائے گا ایمان قبول نہیں، توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اور جب انسان کی نزع کی کیفیت آ جائے، مرنے کے بالکل قریب آ جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، اس وقت میں توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے کے لیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، اور ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک و گمراہی والا راستہ اختیار کیا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ باطل کے ذریعے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبایا جا سکے، گرایا جا سکے۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری نشانیوں کی، میری آیات کی اور ان تمام چیزوں کو جس سے ان کو ڈرایا گیا اس کا مذاق بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے پروردگار عالم کی آیات نشانیاں بیان کی جائیں، سنائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے اعراض کرے، ماننے سے انکار کر دے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھلا دے اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے اعمال کو، اپنی بدعمالیوں کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اس کی نشانیاں کا انکار کر دے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں کے اوپر ہم نے ڈانٹ لگا دی۔ دلوں پر پردے لگا دیے ہیں، پردے ڈال دیے، وہ سمجھ نہیں سکتے اور حق بات سن نہیں سکتے، ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کے دلوں پر پردے ہی پڑے ہوئے ہیں اور کان بند ہی کر دیے گئے ہیں تو وہ حق بات کیسے مانیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع سے ہی ان کے دلوں کے اوپر مہر نہیں لگائی گئی، شروع سے ان کے دلوں کو پردے میں بند نہیں کیا گیا، کان شروع سے بند نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی ہتھ دھڑمی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تمسخر، نبیوں کا مذاق بنانا، اس کے نتیجے میں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگا دیا گیا۔ دل تو ہیں لیکن سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ختم، کان تو ہیں لیکن عبرت کے سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور ان کی حالت ایسی ہے اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں ہرگز وہ آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اتنا زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، باوجود اس کے کہ اس کی آیات کا بار بار انکار کیا جاتا ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، پھر بھی فوری طور پر عذاب نہیں بھیجتا۔ فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بری کمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے عذاب سے پکڑ لے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ان کی بری کمائی کی وجہ سے مؤاخذہ کرنا چاہیں تو جلدی سے ان کے اوپر عذاب بھیج سکتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، عذاب کا وقت طے ہے، تب آئے گا، ہم آہستہ آہستہ ان کے عذاب کی طرف کھینچیں گے، ان کے لیے ہم نے تدبیریں تیار کر رکھی ہے اور میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ ان کیدی متین ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اور اس کے وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا، وقت مقرر آ جائے گا، لن یجدوا من دونہ موئلا، تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ یہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتی کتنی ساری ایسی بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ نہ جانے کتنے نبیوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نام و نشان ان کا ختم کر دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، بنی اسرائیلیوں کے اوپر کتنے سارے عذابات آئے ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ساری بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ظلم کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ یعنی وقت مقرر کر رکھا ہے، وقت آئے گا تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔